رمضان یا تو رحمان اللہ کی طرح اللہ کا نام ہے، چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ کی عبادت ہوتی ہے، لہذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد کعبہ کو اللہ کا گھر کہتے ہیں کہ وہاں اللہ کے ہی کام ہوتے ہیں، ایسے ہی رمضان اللہ کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے ہی کام ہوتے ہیں۔ روزہ، تراویح وغیرہ تو ہے ہی اللہ کے، مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری اور جائز تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے کام قرار پاتے ہیں۔ اس لیے اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ یا یہ رمضان سے مشتق ہے۔ رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں جس سے زمین دھل جاتی ہے اور ربی کی فصل خوب ہوتی ہے، چونکہ یہ مہینہ بھی دل کے گرد و غبار دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ ساون میں روزانہ بارشیں چاہیں اور بھادوں میں 4، پھر اوساڑ میں 1، اس ایک سے کھیتیاں پک جاتی ہیں، تو اسی طرح 11 مہینے برابر نیکیاں کی جاتی رہیں۔ پھر رمضان کے روزوں نے ان نیکیوں کو کھیتی کو پکا دیا، یا یہ رمض سے بنا جس کے معنی ہے گرمی یا جلنا، چونکہ اس میں مسلمان بھوک و پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں، یا یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا۔ جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ اسلام میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور نام کام کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے 1700 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے دونوں پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور دوسرے رمضان تک اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور ہر وہ دن جس میں یہ روزہ رکھے گا اس ہر روزے کے بدلے میں اسے 1000 سونے کے روزوں والا محل جنت میں عطا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرے گا اسے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا کہ اگر اس کے نیچے ایک گھوڑے سوار 100 برس تک بھی چلیں تو پھر بھی اس ایک درخت کے دوسرے سرے تک نہ پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام جو دنیاوی کام ہے اللہ تعالیٰ ان کو ترک کرنے کی، اور تمام چیزوں سے، تمام بری باتوں سے، بری چیزوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرما دے، اور ہماری چھوٹی چھوٹی عبادت کو اللہ اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ کہ آپ اپنا بھی بہت خیال، اپنے گھر والوں کا نماز پڑھتے رہیے گا، دوسروں کو تلقین کرتے رہیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔